لیکن فرما جمع میں رہے کہ ہم نے، وہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ من، کہ میں نے نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے ہم نے رسول کو بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کے، اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ اب اس راز سے وہی رب ذوالجلال واقف ہے کہ ہم نے کون ہے ہمارے لیے، تو وہ واحد ہیں، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ہمارے لیے سب کے سب محمد ہیں، اور ہمارے لیے سب کے سب رحمت ہیں، جہاں پر یہ آ جائیں وہاں پہ رحمت ہو جاتی ہے۔ مالک خالق کون ہے، صدقہ محمد اور آل محمد کا آپ تمام مومنین عزاداروں کی مولا عزاداری قبول فرمائے۔ آج کی جو مجلس ہے نسبت جناب رسول خدا سے ہے، جناب رسول خدا کی مخصوص آج مجلس ہے۔ حیدری صاحب کے گھر مولا اس گھر میں برکت عطا فرمائے، اور مولا ان کے بچوں کو کامیابیاں عطا فرمائے اور عزتیں عطا فرمائے۔ آج کی مجلس کا، میری مجلس کا عنوان ہے جناب رسول خدا ختمی مرتر خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کی ذات پہ درود پڑھیں۔ جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی کو پہنچے تو جناب بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان کی طرف سے سرکار کے لیے پیغام آیا شادی کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پیغام کون لے کے آیا؟ میسرہ بی بی کا خادم تھا، اور بی بی کی جتنا بھی تجارت کا مال ادھر ادھر جاتا تھا میسرہ لے کے آتا تھا۔ بی بی نے اپنے وزیر میسرہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم نے محمد کے ساتھ جانا ہے۔ اب تمہاری وزارت کی یہی ڈیوٹی ہے میسرہ کہ تم میرے محمد کے ساتھ رہو، جہاں پہ بھی محمد جائیں گے مجھے آ کے تم بتانا کہ آج محمد نے کیا کیا، آج محمد نے کیا کیا۔ بالکل آ رہے ہیں دری۔ تو میسرہ جو ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ کے ساتھ سفر تجارت پہ گئے۔ پہلا سفر تجارت تھا حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ تو میسرہ نے واپس آ کے بتایا، بی بی پوچھتی ہیں کہ میسرہ وہاں پہ اتنے دن جو گزرے محمد کے ساتھ کیسے گزرے، کیسا سفر رہا، محمد کیسے کھاتے تھے، محمد کیسے پیتے تھے، محمد کیسے اٹھتے تھے، محمد کیسے بیٹھتے تھے۔ تو جناب میسرہ نے فرمایا کہ بی بی میرے پاک محمد نبی، ان کا تو میں بھی عاشق ہو گیا ہوں اور میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا۔ میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین، جب آپ کو نہ تو ضرورت ہوتی تھی کچھ کھانے کی نہ پینے کی، آپ بس تناول فرماتے تھے کہ دوسرے لوگ کھائیں، اور یہ نہ کہیں کہ محمد ان کے ساتھ کھا نہیں رہا۔ جیسے ہی رسول چلتے تھے ان کے اوپر بادل آ جاتے تھے، اور جب ان کی پشت آسمان کی طرف جاتی تھی تو آسمان کا نور اور ان کا نور ایک ہو جاتا تھا۔ اب بی بی نے فرمایا کہ کسی دن ان کی پشت پہ دیکھنا کہ کیا لکھا ہے۔ تو میسرہ نے کہا ٹھیک ہے بی بی، میں کسی دن ان کی پشت پہ دیکھوں گا کہ کیا لکھا ہے۔ ایک دفعہ جناب رسول خدا سفر پر جا رہے تھے تو رستے میں صحابہ کو پانی کی پیاس محسوس ہوئی، شدت محسوس ہوئی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پانی چاہیے۔ تو دیکھا ایک کنواں بند تھا، جناب رسول خدا نے اس کنویں میں اپنا لحاف ڈالا اور کہا پانی، پانی اوپر آ گیا۔ تمام صحابہ نے پانی سیراب فرمایا۔ اسی طرح جب بھی میرے رسول کسی بھی جگہ کسی بھی لشکر کے ساتھ جاتے تھے تو ان کا ہر قدم ہی یہ معجزہ ہوتا تھا۔ انہوں نے زندگی میں صرف ایک دفعہ بال کٹوائے ہیں۔ جناب رسول خدا نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا اور ایک ہی دفعہ بال کٹوائے۔ جب میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائے حج کے لیے، کیونکہ
حج پہ بال کٹوانا رسول کی سنت ہے. ماشاءاللہ تو جب بال کٹوائے تو ان کے بال پورے صحابہ نے تبرکن بانٹ لیے. صحابہ نے وہ بال بانٹ لیے اور جب بھی صحابہ کو دعا کرنی ہوتی تھی تو ان بالوں کو اپنے ہاتھوں پہ رکھتے اور دعا کرتے اور ان کی دعا مستجاب ہو جاتی. ماشاءاللہ جن تو صحابہ یعنی بال بانٹ سکتے ہیں اور آل جو ہے وہ آل کا تو اثر بالوں سے بھی زیادہ ہے. آل چیز ہوتی ہے جدا نہ ہونے والی, بال چیز ہوتے ہیں جدا ہو جانے والے. جب بال جدا ہو جاتے ہیں تو پھر کسی نے کبھی کہا وہ تو رسول کے بال ہیں ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں, تو پھر کبھی نہیں کسی نے کہا کہ یہ بال نصر کے ہیں یا وکیل شاہ کے ہیں یا طاہر شاہ جی کے ہیں. تو پھر سب یہ کہتے ہیں کہ یہ بال اب پھینک دو. نعرہ لیکن تکبیر نعرہ رسالت وائتنی سوالک نعرہ حیدری. لیکن آل کیا ہے؟ خون ہے, اور خون کبھی جدا نہیں ہوتا. اگر آپ بالوں کا احترام کر لیتے ہیں. ایک دفعہ میرے محمد نے نیچے سے کنکریاں اٹھائی اور ویسا ہی فرماتے ہیں جنابی المودت میں, ویسرا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کنکریاں میرے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آئیں, کوئی پڑھ رہی تھی اللہ اکبر, کوئی پڑھ رہی تھی سبحان اللہ, کوئی پڑھ رہی تھی الحمدللہ, تو کوئی یاقوت بن گیا, کوئی مرجان بن گیا, کوئی فیروزہ بن گیا. تو اگر آپ پتھروں کو مان سکتے ہیں تو کیا آل کو نہیں مان سکتے؟ اگر آپ پتھروں کو مان سکتے ہیں کہ پتھر یہ پتھر وہ ہے, میں اس لیے چوم رہا ہوں اور میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ یہ پتھر میرے محمد مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھائے تھے, اور ہاتھوں پہ اٹھانے کی وجہ سے ان کی یہ شان ہو گئی ہے کہ خدا نے بھی ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ یہ پتھر محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یاقوت لولو والمرجان بنے ہیں. تو کیا ہے مسلمان, کیا پتھر کی اہمیت ہے, اس کی آل کی کوئی اہمیت نہیں. اس کی آل کی اہمیت کو بھی جانو, اس کے آل کے احترام کو بھی